بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ برمنگھم سے برکات احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فیس بک پر ان دنوں ایک چرچا ہے باغ فدق کے حوالے سے۔ ایک خاص موضوع ہے امت مسلمہ کے اندر، یہ ایک متنازع اختلافی مسئلہ ہے جو سنی اور شیعہ کے درمیان ایک معرکۃ الآراء، ایک اختلافی مسئلہ موجود ہے۔ اس میں اہل سنت و جماعت کی ایک اپنا موقف، اپنی رائے ہے، اپنا عقیدہ ہے، اپنا نظریہ ہے، جس نظریے کی حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں تنقیص صحابہ بھی نہ ہو اور تنقیص اہل بیت اطہار بھی نہ ہو۔ اور اس سلسلہ میں بہت نامور قسم کے علماء مشائخ نے کام بھی کیا، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں۔ اس کی تاریخ کے اندر بہت سے ہمیں مختلف کلام اس حوالے سے تحقیقی کتابیں ملتی ہیں۔ ماضی قریب کے اندر ایک سب سے بہترین مختصر متن کے طور پر ایک کتاب جو میرے حضرت اعلیٰ پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی معروف اور مشہور زمانہ کتاب ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، جس میں آپ نے چند صفحات اس موضوع کی نظر بھی آپ نے فرمائے اور انتہائی اختصار کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ آپ نے اس پر کلام کیا اور اہل سنت کا اس میں عقیدہ اور نظریہ بیان کر دیا۔ وہاں پر آپ نے ایک اصطلاح، معصوم کی اصطلاح، جو اہل سنت کے ہاں یہ صرف اور صرف یہ عقیدہ جو خاص طور پر ہم انسانوں میں انبیاء کے ساتھ مختص سمجھتے ہیں، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ شیعہ کا عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے، وہ اہل بیت اطہار کو بھی معصوم گردانتے ہیں، جبکہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم وہ معصوم عقیدہ، اس عقیدہ عصمت کو صرف اور صرف نبیوں رسولوں کے ساتھ ہم اس کو خاص سمجھتے ہیں انسانوں کے اندر۔ اس کی تشریح حضرت صاحب فرما رہے ہیں اسی باغ فدق پر کلام کرتے ہوئے بالکل اختتام کے اندر۔ اس میں آپ نے اس عقیدے کو بیان کیا۔ میرے سامنے حضرت اعلیٰ کی تقریباً یہ ساری کتابیں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے، یعنی کہ اس کی تفسیر حضرت صاحب فرماتے ہیں آیت تطہیر کے ضمن میں آئے گی، لیکن یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ اور آگے تفصیل بھی ہے۔ اس کے اندر آپ نے بالکل مختصر لفظوں میں آپ نے بیان کر دیا کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ نبیوں کے لیے۔ ہمارا عقیدہ غیر نبی کے لیے، ہم عقیدہ عصمت کا، معصوم ہونے کا ہم عقیدہ نہیں رہے، اور اس کی آپ نے تشریح کر دی۔ جہاں تک لفظ آپ نے فرمایا خطا کا، اس کا امکان فرمایا۔ ایک ہے کسی چیز کا امکان ہونا اور ایک ہے کسی چیز کا واقعہ ہو جانا۔ یہاں پر مولانا اشرف جلالی صاحب نے جو یہاں پر خیانت کی ہے، اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ مائی صاحبہ سے، سیدہ زہرا پاک سے خطا ہوئی ہے۔ یہ بڑا ٹھوک بجا کر انہوں نے کہا کہ ان سے خطا ہوئی ہے۔ اب جب وہ یہ بیان فرما رہے تھے تو اس وقت گویا کہ یہ محسوس ہوا کہ یہ لفظ شاید حضرت اعلیٰ گولڑوی نے کتب عالم آیت من آیات اللہ، حضرت خواجہ پیر سید مہر علی شاہ کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں۔ تو حضرت اعلیٰ نے یہ لفظ بالکل نہیں لکھا، کسی جگہ پر نہیں لکھا، بلکہ جہاں تک میرا ایک تھوڑا سا مطالعہ موجود ہے، میں غالباً اس سلسلہ امامت و خطابت میں مجھے 31 سال ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ بہت زیادہ دعویٰ دار تو نہیں ہوں، لیکن جو ٹیکسٹ اسلام کا ہے اس وقت، تو اس عنوان کے ساتھ وہ ضرور میری نظر سے الحمدللہ وہ گزرا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کے اندر یہ جسارت کسی نے بھی نہیں کی کہ سیدہ زہرا پاک کے ذات کے ساتھ خطا کا لفظ منسوب کرے، بلکہ اس کے برعکس میں 2-3 روایات، انتہائی کلپ لمبا نہیں کرنا چاہتا، مختصر اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے برعکس کیا چیز موجود ہے۔ اس لیے کہ لفظ جب خطا کا کہا جائے گا کہ سیدہ زہرا سے خطا ہوئی،
یعنی وقوع ہوا۔ ایک ہے، یاد رکھیے پیر مہر علی شاہ صاحب امکان کی بات کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ عقیدے کی وہ خاص اصطلاح کی تشریح کر رہے ہیں تو وہ معنی وہ بنتا ہے، لیکن ایک ہے کسی کا ساتھ خطا کو وابستہ کرنا، منسوب کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ ان سے وہ خطا ہوئی اور یہ نظریہ رکھنا کہ وہ خطا پر تھی، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اس پر ہمارا عقیدہ کیا ہے، میں دو چیزیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ میرے پاس یہ کتاب جو ہے یہ مذہب شیعہ کتاب ہے، اس کے مصنف حضرت خواجہ شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور پھر اس کی جو شرح ہے مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب نے اس کے اوپر حاشیہ اور اس کی مزید اس کے اوپر انہوں نے کلام کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے انہوں نے جو اس پر جو روایات جمع کی ہیں، چونکہ یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے، جتنے اس کے اوپر جتنے بھی اعتراضات مذہب شیعہ کی طرف سے ہیں، ہر ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے سنی کی حیثیت سے، تاکہ تنقیص صحابہ بھی نہ ہو اور تنقیص اہل بیت اطہار بھی نہ ہو اور بات بھی بالکل واضح ہو۔ لیکن یہاں پر جو اس وقت مولانا اشرف جلالی صاحب سے متعلق بات ہے جو ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ آپ نے تو کہا کہ مائی صاحبہ سے خطا ہوئی، تو یہاں آپ سن لیجئے کہ ہمارا اس پر کیا، ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا نظریہ کیا تھا، یا آپ یوں کہیں کہ سنیوں کا اس پر کلام کیا ہے، یا وہ اس پر جب بات کرتے ہیں تو وہ کس انداز میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت زہرا کی حضرت علی المرتضیٰ پر ناراضگی، یہ ایک باب باندھا، پھر اس پر پوری تفصیل لکھی، پھر لکھ کر کہ یعنی وہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت سیدہ زہرا کو راضی کر لیا، یہ ساری وہ روایات کا جواب دے رہے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا نظریہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی وقوع ناراضگی والا بھی کوئی اس لیول پر ہوا کہ یہ جتنا ایک قصہ کہانی بنائی گئی اور اتنی عمارت کھڑی کی گئی، یہ تو میرا اپنا ذاتی ویسے، لیکن چونکہ روایات ہیں، اب روایات کو نقل کرنے کے بعد پھر نتیجہ کیا نکالتے ہیں، جس طرح مولانا اشرف جلالی صاحب نے ایک نتیجہ نکالا پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت کو پڑھ کے، اپنے تہیں ایک لفظ بول دیا، دیکھیے یہاں پر وہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں، وہ پوری بحث کر کے کہتے ہیں لہٰذا ہم کسی کی ذات کو مورد الزام ٹھہرانے کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کی ذات پر اس پر، پھر آپ کو جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو روایات میں جو چیزیں ملتی ہیں ان میں یہ موجود ہے کہ گواہ طلب کیے گئے کہ آپ اس پر گواہی پیش کریں، تو وہ گواہی حضرت ام ایمن کی گواہی آئی، خود مولا مرتضیٰ کی گواہی آئی نصاب گواہی کا پورا کرنے کے لیے، تو اس پر پھر کیا کہا وہ روایت، اور یہ شیعہ کی بھی روایت ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ رد کر رہے ہیں، ان کا شیعوں کا رد کر رہے ہیں، تو ان کی ہی کتاب سے جواب دے رہے ہیں۔ کیا یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل ہو رہا ہے کہ آپ نے اس موقع پر پھر کیا فرمایا، فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ نے بھی سچ فرمایا اور حضرت علی نے بھی سچ فرمایا اور ام ایمن نے بھی سچ فرمایا، اب عمر فاروق نے بھی سچ فرمایا، عبد الرحمن بن عوف نے بھی سچ فرمایا، حقیقت حال یہ ہے۔ یعنی آگے پھر وہ روایت حدیث مبارکہ پیش کی گئی۔ یہ اصلاً بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہے وہ انداز جو ان لوگوں کا ہمارا جو نظریہ ہے سنیوں کا، جو ایک ادب والے لوگ ہیں، ہمارا سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں کلام کرنا، اور اس جگہ پر تو ایک جو صحیح سنی ہے، جو صحیح محب اہل بیت ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے وہاں پر۔ اب ذرا غور کریں نا، مائی صاحبہ کا نام آ جائے تو ہم جیسے لوگوں کے سر زمین پر چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے اس جگہ پر ایک اور بات، اس پر پھر آگے اس روایت کا وہ آگے نتیجہ نکال کر فوائد کی شکل میں دیتے ہیں، پہلا فائدہ، دوسرا فائدہ، تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ۔ چوتھے فائدے کے اندر وہ پوری اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت ام ایمن کی گواہی بھی رد نہیں کی گئی، اور نہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دعویٰ ہی بالکل رد کر دیا گیا۔ جب دعویٰ ہی بالکل رد نہیں کیا گیا تو آپ کس طریقے سے نتیجہ نکال کے مولانا بیٹھ گئے ہیں کہ مائی صاحبہ خطا پر تھیں؟ آپ سے ایک میں رعایتی کہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ فیس بک پر آپ کے ساتھ لوگ جو سلوک کر رہے ہیں، لیکن میں رعایت دیتے ہوئے آپ کو کہوں گا کہ آپ شاید جذبات میں آ گئے اور آپ سے
لفظ سنبھالے نہیں گئے اور آپ نے اتنی جرت کر لی. یہ بارگاہ وہ ہے جس جگہ پر بے ادبی، معمولی بال برابر بھی کوئی بے ادبی کر لے تو اس کے پلے مولانا کچھ بھی نہیں رہتا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا. ہم تو وہ ہیں، کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے، سکرات طاری ہوں، تو اس وقت بھی ساری زندگی کی ہماری کمائی یہ ہے کہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ، زہرا پاک کی تو بڑی شان ہے نا، ہم کہتے ہیں ان کے بچوں کی صدقے، زہرا پاک کے بچوں کے صدقے، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. اس بات کا حیا کریں. زہرا پاک وہ ہیں کہ جن کی آمد پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند پر اپنی موجودگی میں سیدہ زہرا کو بٹھاتے ہیں. آپ کو حیا کرنا چاہیے. اس دیدہ دلیری کے ساتھ آپ کہہ گئے توبہ کریں، آپ پر توبہ لازم ہے، توبہ کریں. آپ نے دل دکھایا ہے، امت مسلمہ کا دل دکھایا ہے. سیدہ زہرا پاک کی